پچھلی پیج پر ایک آیت تھی جو میں بتانا آپ کو بھول گیا، غور یہاں پر کیجئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا کرتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ پچھلی آیات میں دیکھیں تو اللہ فرما رہے ہیں الَّذِي خَلَقَنِي وَهُوَ يَهْدِينِ، غور کیجئے گا، ہر آیت میں ہے کہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہاں پہ وہی نہیں آیا اس جملے میں وَإِذَا مَرِضْتُ، سبحان اللہ۔ علماء نے فرمایا یہاں بہت بڑی ادب کی بات چھپی ہوئی ہے کہ بیمار ہونا بیسیکلی ایک اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کی نسبت انہوں نے اللہ سے نہیں کی۔ جتنی باتیں تھیں کہ وہی اسی نے پیدا کیا، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی شفا عطا فرماتا ہے، وہی مارے گا، وہی زندہ کرے گا، اسی سے پھر میں اپنی مغفرت کی بھی امید رکھتا ہوں۔ لیکن بیماری کی صفت انہوں نے نہیں جوڑی اللہ کے ساتھ، یعنی کہ مجھے اللہ بیمار کرتا ہے۔ حقیقت میں تو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، تمام تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ادب کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ چونکہ بری چیز ہے نا، بیمار ہونا اچھی چیز نہیں ہے، اس کی نسبت انہوں نے اللہ سے نہیں کی، بلکہ یوں کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، اب جو اچھی چیز تھی وہ یشفینی، وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ غور کریں یہاں پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا، جب لوگ کوئی اچھی چیز حاصل کرتے ہیں، مطلب گاڑی مل گئی، گھر اچھا بنا لیا، بال بچے اچھے ہو گئے، کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کی ہے، جی میرا کمال ہے، میں نے اتنا اچھا کیا، میں نے یوں کیا، یہ سب میرا کمال ہے، میں نے جناب مجھے میں گاڑی کیوں نہ لیتا، اتنی محنت کی میں نے ساری زندگی، میں نے اتنا اچھا گھر بنایا، یہ میری محنت، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں مبارک کہاں ہے؟ اور جب بیمار ہو جاتے بس جی اللہ والوں بیماری آ گئی ہے، بس جی ایکسیڈنٹ، بس جی اللہ والوں قدرت لکھی سی، بس جی اللہ والوں ہونا سی، بس جی اللہ کی طرف سے ہو گیا، بس جی۔ بے شک تکلیف، خوشی، غم، تکلیف، ہم ایمان لاتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ، یعنی تمام جو شر اور برائی اور اچھائی ہے سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ادب کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ شر اور برائی کی نسبت اللہ سے نہ کرنا، بلکہ کہنا کہ بس میرا حادثہ ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں خیر رکھے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھنا کہ جس سے آپ بچ گئے آپ اس کی طرف سوچیں اور اللہ سے خیر مانگیں۔ لیکن ہمارے ہاں عمومی معاشرے میں ہر وقت جو اچھی چیز ہے اس کے ساتھ خود کو جوڑنا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ، میری کوشش کا نتیجہ، میں نے یوں کیا، میں دن رات جاگا، یہ میری کمائی ہے، یہ میرا کمال ہے، اور آخر میں کہنا بس جی الحمدللہ۔ وہ پیچھے پورے کلام میں میں آخر میں الحمدللہ، کیا فائدہ ہے؟ یہ الحمدللہ نہیں ہے۔ شروع سے آپ کہتے کہ یہ تو یار اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ مجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سی بات پسند آئی، یا اس نے صرف پسند ہی نہیں آنی، یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، ایک تو ہم یہ بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں، یہ تمام چیزیں ملنا آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ امتحان آزماتا ہے، مال اولاد دے کر لے کر، ہر طرح سے اللہ آزماتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم بس یہ کہ بری چیز کی نسبت ہر صورت میں ہم نے اللہ سے کرنی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اور جو صرف اچھی چیزیں ہیں ان کی نسبت ہم نے صرف اپنے ساتھ جوڑنی ہوتی ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ ذہن میں ہے ہی نہیں، اللہ دل میں نہیں ہے، اللہ یاد میں نہیں ہے، اللہ زبان پر نہیں ہے، تو پھر نتیجتاً کلمات ایسے نہیں کہ سارا دن جو آدمی دنیا 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 دنیا، تو پھر اس کے منہ سے اللہ کیسے نکلے گا؟ اس کے دل میں اللہ کیسے بیٹھے گا؟ وہ کیسے کہے گا کہ یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے؟ وما توفیقی الا باللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کب کہے گا؟ وہ نہیں کہے گا۔ آپ نے تجربہ کرنا ہے ان باتوں پر۔ آگے چلتے ہیں جی۔